الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آئے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو تو لائک کر ہی لیا ہوگا. آپ سبھی کو بتا دیں کہ یہ واقعہ مردہ عورت کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک مردہ عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہا. پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا. پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ بیٹے کو دیکھا. جو آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو ایسے حالت میں آپ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی شکل کافی حد تک مل رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ بیٹے ہم شکل لگ رہے تھے. اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا، یہ باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا. لیکن یہ بڑا عجیب تھا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ آپ دونوں کی شکل بہت ہی زیادہ ملتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں. تو اسی بات کے اوپر باپ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردہ حالت میں، یعنی انتقال کر جانے کے بعد جنم دیا ہے، جو کہ اپنے آپ میں حیران کرنے والی ہے. تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل بات کیسے پیش آئی. تو اسی بات کے اوپر وہ شخص بتانے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ایسے وقت میں میری بیوی حاملہ تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری اولاد دنیا کے اندر آ جائے گی، لیکن مجھے جنگ میں جانا بہت ضروری تھا. تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اسی وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا اور یہ بات کہی، اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں. اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد پل رہی ہے اسے تو سلامت رکھنا، اس کو اپنی امان میں رکھنا. یہ بات کہہ کر میں جنگ میں چلا گیا. لیکن جیسے ہی میں گیا اس کے بعد اس کی ماں بہت بیمار پڑ گئی اور کچھ دنوں کے اندر ہی وفات پا جاتی ہے. اس کو جنت البقیع مدینہ منورہ میں وہاں دفن کیا گیا، جبکہ وہ پریگننٹ تھی. لوگوں کو یہ لگا کہ اس کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی مر چکا ہے. اس چیز کو عمل میں لا کر اس کی ماں کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا. لیکن جب میں جنگ سے واپس لوٹ کر آیا اور مجھے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی، تو میں بہت زیادہ غمگین ہو گیا، پریشانی کے عالم میں ہو گیا. اس چیز کو ہر پل میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا، یعنی کہ میرا کوئی سہارا نہیں اور میں اکیلا رہ گیا. پھر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار لیتا. پیارے دوستو، یہ چیز سوچتے ہوئے اپنے دوست کے پاس وہ گیا اور ان کے سامنے اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں کہ مجھے ذرا بھی قرار نہیں آتا. جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا مجھے اس جگہ پر لے چلو تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں موجود ہے. یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اسی مقام پر اس کو لے کر گئے اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بہت ہی غور و فکر میں وہ شخص ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری بیوی تھی اور کس طریقے سے آج میں تنہا ہو گیا. پیارے دوستو، تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک قبر سے ایک روشنی باہر آنے لگی اور یہ چیز دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ حیران رہ گیا. تبھی اس نے دوستوں سے پوچھا کہ قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے. تو اس بات کو سننے کے بعد جو اس کے دوست تھے وہ کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا تب سے ہی یہ معجزہ پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے.
نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا کیونکہ تمہاری بیوی جو ہی وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آ جاتے تب تک اسے کھولا نہیں جائے گا، اور ہم تمہیں یہ ماجرا بتانے ہی والے تھے۔ اس کے بعد اب تم اپنی مرض سے قبر کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اس قبر کو کھولوں گا اور جانوں گا کہ آخر یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد وہ شخص فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا جس سے وہ قبر کی کھدائی کر سکے۔ جب وہ واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قبر پھٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غیب سے آواز آئی، اے بندہ خدا، تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے تو نے دعا کی تھی اور ہم پر توکل کر کے جنگ پر گئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اولاد کو صحیح سلامت رکھا، اسے کچھ نہ ہونے دیا، جبکہ تیری بیوی کو موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا تو اسے بھی ہماری امان میں دے دیتا کہ اے اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا اور میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو اس وقت میں تیری بیوی بھی امن و امان میں رہتی، وہ آج بھی زندہ ہوتی۔ لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے زندگی کی دعا نہیں مانگی، اللہ کی امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے تیری بیوی فوت ہو گئی۔ لیکن تو نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے تیرا بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ شخص قبر سے اپنے بچے کو نکالتا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی شکل ہو بہو اسی سے ملتی ہے جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ لوگوں نے دیکھا اور کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ بچہ اس کو کچھ بھی نہ ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں تدفین کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے اور وہ بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کون ہے جو اسے کھلا رہا تھا؟ کون تھا جو اسے وہیں پر روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی گھر سے نکلا کریں اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کریں کہ یا اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے انسان سب کچھ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کا نگہبان بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں دوستو، حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی اسلام کی کچھ باتیں معلوم ہو سکے۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔